آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا پھر جب قَرَأْتَ الْقُرْآنَ آپ پڑھنے لگیں قرآن کو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پناہ مانگیں اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ ایمان اور عمل صالح کے علم کا سورس قرآن ہی ہے، اور قرآن کا پڑھنا بھی نیک عمل ہے۔ تو تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے ہی مومن بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شیطان الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تعوذ ایسی دعا ہے جس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جبکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بندہ قرآن نہ پڑھے اور نہ اس سے ہدایت لے۔ ابھی چونکہ ہم نے پچھلی آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بات کی، تو اب یہاں پر جو اس کا سورس ہے یعنی قرآن، اس کا ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیکیورٹی کو طلب کر لیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے قرآن پڑھنے سے الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ تمہیں اچکنے کی کوشش کرے گا، تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم قرآن پڑھو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر کہتے اللہ اکبر کبیرا 3 بار، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے اور اس کی شعر و شاعری سے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم قرآن پڑھو۔ جیسے ہی آپ تعوذ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان پھر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انہو بے شک وہ یعنی شیطان، لیسا نہیں، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور۔ سلطان کا ایک معنی جہاں زور ہے وہاں حجت، اسی طرح سے قابو، اسی طرح سے زور۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لیس لہو سلطان، بے شک وہ یعنی شیطان نہیں اس کے لیے کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ شیطان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں، کوئی ایسی پاور نہیں کہ وہ اپنی بات زبردستی کسی سے منوا سکے، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ ایمان والوں پر اس کا کوئی زور نہیں، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اگر ہم میں اخلاص ہوگا، ایمان ہوگا، توکل ہوگا، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان اور توکل بہت ضروری ہے۔ پھر یہ کہ دعا ہمارا اسلحہ ہے اور ذکر الہی ہمارے لیے قلعہ ہے۔ یہ دونوں سیکیورٹیز اپنے ساتھ لیے رہیں انشاءاللہ تو شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں کہ شیطان حضرت عمر سے ڈرا کرتا تھا، تو ایسی ایمانی طاقت تھی حضرت عمر کے اندر کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر اس آیت میں فرماتے ہیں انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما بے شک، سلطانہ اس کا زور، کس کا زور؟ یعنی شیطان کا زور، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یتولونہ دوستی کرتے ہیں اس سے، کس سے؟ شیطان سے، والذین اور وہ لوگ
ہم وہ بھی ساتھ اس کے مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔ شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست اور سرپرست بنا لیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے بجائے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، گویا اس کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، یا شیطان کے بہکانے سے دوسری ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو ہم سب نے مضبوط کرنا ہے تاکہ شیطان کا وار ہم پر نہ ہو سکے۔ کمزور چال اس پر چلے گی، یعنی کمزور چال جو شیطان کی ہے اس پر چلے گی جو خود کمزور ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، جو شرک کرتا ہوگا، جو شیطان کو ہی دوست بناتا ہوگا، تو پھر شیطان کا وار چلے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب بدلنا بدل دیتے ہیں ہم آیتن ایک آیت کو مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو لے آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 106 میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی آیت کو کینسل کرتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا پھر اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب بدل دیتے ہیں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو ینزل وہ اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں جو وہ اتار رہے ہیں۔ قولو وہ کہتے ہیں، کہنے والے مشرکین مکہ ہیں، وہ کہتے ہیں انما بے شک انتا تو مفتر گھڑنے والا ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ قرآن کو گھڑنے والے ہیں۔ قرآن کا نزول اللہ کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ اگر کوئی مخصوص حکم کسی ایک دور کے لیے تھا اور بدلے ہوئے حالات میں اس حکم میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے، اور کسی خاص ضرورت اور حکمت کے تحت ہی کسی حکم میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ مگر ایسی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے یہ مشرکین کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کہتے تھے کہ حکم یوں تھا، اب کہتے ہیں کہ حکم بدل گیا ہے۔ تو مشرکین مکہ کہتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں اس طرح کی تبدیلی کیسے ممکن تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے، یعنی وہ نسخ کی حکمت کو نہیں جانتے، جو بھی کینسلیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ کو نہیں جانتے۔ پھر جس چیز کا علم نہ ہو تو اعتراض کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ خیر، اس طرح کی باتوں سے قرآن کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ جو بھی اس طرح کا اعتراض کیا کرتے تھے اس سے قرآن کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، قرآن کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے نزلہ نازل کیا ہے اس کو روح القدسی روح پاک نے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ۔ یہاں پر روح القدس مراد جبرائیل امین ہے، یہ جبرائیل امین کا لقب ہے، حالانکہ سارے فرشتے ہی پاک ہیں۔ اب جبرائیل امین کو کیوں روح القدس کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بشری کمزوریوں سے پاک ہیں، پھر اسی طرح سے وہ خیانت سے پاک ہیں، یعنی وہ خائن نہیں ہیں، پھر اسی طرح سے جھوٹ سے پاک ہیں، پھر خود سے کچھ گھڑنے سے پاک ہیں، یعنی قرآن میں نہ خود سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی چینجز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو روح القدس نے، یعنی جبرائیل امین نے، میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، جو بھی قرآن میں اترا ہے وہ حق ہے۔ اور
یہاں ناسخ اور منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کو کینسل کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی جگہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور آیت لائے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہاں جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ لوگوں کو ثبات ملے، تاکہ لوگوں کے قدم جم جائیں، لوگوں کو ثابت قدمی ملے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن مصائب میں ثابت قدمی دیتا ہے، بار بار تسلی ملتی ہے. یعنی جب ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو جو بھی پرابلمس ہماری زندگی میں آتی ہیں اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے احکام کی تکرار سے ایمان اور عمل میں پختگی آتی ہے. یہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اور اس میں کئی احکام تکرار کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے ایمان اور عمل میں پختگی لاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسانی عقل بہت ہی ناقص ہے. ایک بات اس کو کسی وقت سمجھ نہیں آتی لیکن دوسرے وقت میں سمجھ آ جاتی ہے، ایک انداز سے سمجھ نہیں آتی تو دوسرے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے. پھر یہ کہ مشکل میں صبر کرنے پر جنت کی خوشخبری سے بھی ثابت قدمی آتی ہے، تسلی ملتی ہے. جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بہترین اجر ملے گا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، ہمارے قدم جم جاتے ہیں، ہم سٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اچھا، یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ نزلہ کا جو لفظ ہے نا، نزلہ، اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا، بے شک، يُعَلِّمُهُ، سکھاتا ہے اس کو، بشر، ایک انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے شک سکھاتا ہے اس کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے بشرٌ، ایک انسان. اور یہاں پر بشرٌ سے مراد ایک نان مسلم عیسائی غلام ہے. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عجمی غلام کو یا اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں اور پھر وحی کے نام پر ہمیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. تو یہ مشرکین مکہ کا الزام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا الزام تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عجمی غلام کو یا پھر اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو کہاں رکھا ہے؟ اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اور وہ شخص تورات کا عالم ہے، یعنی تورات کو بہت اچھے سے جانتا ہے. تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یہ اسی شخص سے سیکھتے ہیں. انما يعلمه بشر، بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسان الذی، حالانکہ زبان اس شخص کی، یلحدون، وہ غلط اشارے کرتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، اعجمی، عجمی ہے، وہذا، اور یہ قرآن، لسان عربی مبین، عربی زبان ہے واضح. یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں کس چیز کو؟ اس تعلیم کو، اس کی زبان تو ان کے ہی بقول عجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے. تو یہ الزام لگاتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی عجمی
ایسی فصیح و بلیغ عربی کیسے بول سکتا ہے؟ یہ جو یہاں پر اعجمی کے لفظ ہیں، اس کا روٹ ورڈ عین جیم میم ہے۔ عرب اس شخص کو اعجمی یعنی گنگا کہتے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو، اور نان عربس کو بھی اعجمی کہتے۔ اب ان کے نزدیک یہ شخص عرب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، تو وہ تو عربوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو اعجمی ہے، اور قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا وہ عربک لٹریچر کا ماسٹر پیس ہے، اور اس قرآن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے، یہ قرآن کسی نان عرب پر اترتا تو یہ عربس کبھی اس کی بات مانتے؟ کبھی نہ مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ کیسا الزام تم لگاتے ہو؟ تو یہ اپنے الزام لگانے میں بھی جھوٹے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بس الزام ہی لگانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بغیر سوچے سمجھے جو دل چاہتا تھا وہ الزام لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے بہت دردناک۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی کو بھی زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ ہدایت ایمان کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ ہدایت اور ایمان کے بغیر انجام کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ انما، بے شک، یفتر الکذب الذین، گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو لا یؤمنون بآیات اللہ، ایمان نہیں لاتے ساتھ اللہ کی آیات کے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم الکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ قریش یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کسی پر کوئی جھوٹی بات لگائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر جھوٹ بات نہیں لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود جھوٹے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، طویل روایت ہے، کہ شاہ ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بہت سے سوال کیے، تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم نے اس شخص کو کبھی جھوٹ بولتے پایا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ اس پر شاہ روم نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیاوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو شاہ ہرقل تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو یہ اچھے سے جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ بات کسی کے ذمے لگائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود ہی جھوٹے ہیں۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ
واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ